ہماری پرابلم یہ تھی کہ ہم نے جو بھی پالیسی بنائی، مجاہدین جب بن رہے تھے، جب نبراسکا سے 15 ملین کتابیں پبلش ہو کے آ رہی تھی یونیورسٹیوں سے، تو اس وقت ہم نے اس کی اپلیکیشن پہ تو اتنا غور نہیں کیا، لیکن اپنی پروٹیکشن پہ تو بالکل ہی غور نہیں کیا تھی. دیٹ بیکیم دا میجر فیلئر. اور آپ جب ایک شہری کو یا ایک انسان کو پہلی اس کو جب آپ اس نان اسٹیٹ ایکٹرز بنانے کی کوشش کر رہے تو اس کے جو ڈائنامکس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈائنامکس، اس کا فیوچر کی اپلیکیشن، اس کو شاید ہم ریڈ نہیں کر سکے. اب ہوا یہ کہ پہلے جو افغانستان میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بتایا گیا جی جتنی بگاڑ ہے، یہ طالبان جو ہے سب کچھ ہے، یہ میکنگ ہے پاکستان کی، پاکستان نے طالبان آپ کو بھیجے ہیں. اور یہ امریکہ بھی ان کو بتا رہا تھا، نارڈرن الائنس والوں کو، سب افغانیوں کو، کہ آپ کی تباہی کا ذمہ دار تو وہ طالبان سے بھی نفرت کرتے تھے اور پاکستان سے بھی نفرت کرتے تھے. طالبان اس لیے خلاف ہو گئے جی کہ آپ امریکہ کی جنگ کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ خود ان سے پیسے لے رہے ہیں، ملینز اینڈ بلینز آف ڈالر. چاہے وہ کانٹریکٹرز ہوں، 2700 کانٹریکٹرز ڈپلائیڈ ان افغانستان، ان سے بھی پیسے لیتے تھے. جن سے نیگوسیشن کرتے رہے ہیں 4 سال، ان سے بھی پیسے لیتے ہیں، ابھی بھی پیسے لے رہے ہیں امریکہ کے، وہ حلال ہے. لیکن یہاں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو وہ ہوتا ہے نا، افغانستان کی پوری سوسائٹی کو کنفیوز کر کے پاکستان کے خلاف کہ جی آپ کی ہر جو وہ رات کو سوتے بھی ہیں تو اس میں بھی اگر جاگ جائیں تو کہتے ہیں جی پاکستان. اب دس از اے سیریس ایشو، اور اوپر سے سپانسر مل گیا ہے، اسٹرکچرڈ ایک سپانسر مل گیا، تو سیریس ایشوز ہیں. پہلی بات یہ کہ پالیسی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اونرشپ لینی ہے. کائنیٹک اس وقت تک آپ کرتے رہیں گے جب تک ایک انوائرمنٹ کریٹ نہیں ہوتی. یہ ڈیٹرنس آپ ری گین کر رہے ہیں، ابھی جو آپریشن پاکستان کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنی ڈیٹرنس ری گین کرنی ہے جی، ورنہ تو وہ روز آگے بڑھتے جائیں گے. سیٹلڈ ایریاز کی زاہد صاحب نے بات کر دی ہے، وہ آگے بڑھیں گے. پہلے ہم سوات تک سے ان کو نکال چکے ہیں، 2007-8 میں لارج آپریشنز کیے. تو آئی تھنک پریسیجن کے ساتھ کائنیٹک اپلیکیشن، پولیٹیکل ایٹ ون پوائنٹ، اور فیوچر کی پالیسی جو 50-100 سال کی پالیسی ہو. یہ نہیں ہے کہ جب یہ موجودہ اس کو کارپیٹ کے نیچے کر دے پھر بعد میں دیکھا جائے گا. اب جو بھی جنرل صاحب ایک بات، ابھی جو محال میں زیادہ حسین صاحب نے بات کی ہے وہ فیکچولی تو بالکل درست ہے. اب ہماری انکوہرنس اپنی جگہ، لیکن تاریخی طور پہ بھی کوئی بھی ملٹری آپریشن چھوٹا یا بڑا، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کوئی بھی چھوٹا یا بڑا، اٹ ہیز ٹو بی بیکڈ بائی پولیٹیکل ایجنڈا. مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی اونرشپ کی تو ضرورت ہر جگہ ہر وقت پڑے گی. آج کیا غلطی ہے آن پاکستان کی وفاقی حکومت کی پارٹ پر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت دے آر اپ نامز کے نہیں دیے آپ کے آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس بات چیت سے فائدہ ہوگی؟ ویر ایز جو 5-6 دن پہلے ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں بات کی تھی، انہوں نے تو بالکل اس کے برعکس بات کی. انہوں نے کہا اگر صرف تمام مسئلے بات چیت سے ہی حل ہو جاتے تو تاریخی طور پر بھی بہت کچھ ہو جاتا. اور یہ بھی انہوں نے کلیئرلی کہا کہ آپ صرف امن کی بھیک لے کے تو آپ لوگوں کے پاس نہیں جا سکتے کہ امن کرنا چاہیے. اب where do we stand now and what are the options now? منیش بات اس طرح ہے کہ جو انفارچونیٹلی زیادہ تر آپریشنز کی جو ابھی اپلیکیشن ہو رہی ہے یہاں پر، یا جو بھی خوارج یہاں پہ کاروائیاں کر رہے ہیں، جو اس کے محرکات ہیں وہ تو ہمیں چلے سارا پتہ، لیکن اس وقت ہمیں انٹیلیجنس نہیں ہے. 100% انفارمیشن کے بیس کے اوپر یہ پالیٹکس نہیں ہوتی یا عوام تک جو چیزیں نہیں جاتی. ڈس انفارمیشن نے اتنا ڈرامہ کر دیا. دیکھیں جہاں پہ بھی ملٹری ڈپلائی ہوگی کچھ نہ کچھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں یا گورننس کی چیزیں، کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے جی، کہ چیک پوسٹ ہوں گی. اب وہ چیک پوسٹ جس مقصد کے لیے، ہم بھی اسلام آباد جب جاتے ہیں جی تو فیضہ کے بعد کے پاس جب لمبی لائن لگ جاتی ہے، ہم صبح سویرے آفس سے لیٹ ہوئے تو ہمیں بھی یہ چیک پوسٹ بڑی بری لگ رہی ہوتی ہے، بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن. تو ایک ہمارا کلچرل پرابلم ہے کہ ہم سیکیورٹی والے یا سیکیورٹی اویئر، ہماری ایک کلچرل پرابلم ہے نیشن کے اندر کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو اتنی پریورٹی نہیں دیتے. بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل جدھر مرضی چلا لیں. بٹ اینی ویز یہ کلچرل ایشوز ہیں. دیکھیں ابھی موو فارورڈ کا وقت ہے. اسی آئی ایس پی آر کی جو کانفرنس آپ کہہ رہے ہیں، میں کسی کو ڈیفینڈ یا سپورٹ کر رہا، میں تو پاکستان کی بات کروں گا. اسی کے اندر 3 آپشنز ڈی جی آئی ایس پی آر نے لکھی ہیں. ایدر ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم، ان کو ختم کریں. آپ کو ایک جامع ایسا پلان کر دیں، کل آپ اناؤنس کروا دیں ٹی ٹی پی سے کہ جی جب وزیر اعلیٰ یہ اوتھ اٹھا لیں گے تو ہم بالکل اپنی کاروائیاں ختم کر دیں گے، تو بات ہی ختم ہو گئی. انہوں نے دوسری آپشن دی کہ الائن ود دی فیڈرل پالیسی جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ الائن ہو کے جوائنٹ ایک پلان کر لیں کہ دس از ہاؤ وی ول گو، ایدر گیٹ کنونسڈ اور کنونس ادرس. اور پھر تیسری وہی ہے کہ جی کاروائیاں تو ہوں گی، آپ پاکستان کو کسی کے رحم و کرم پہ تو چھوڑ نہیں دیتے. دیکھیں منیف فاروق صاحب، یہ بڑی مزیدار باتیں ہیں، ڈائیلاگ کریں، بات چیت کریں. آپ نے
کب آپ نے ڈائیلاگ نہیں کیا؟ 2003 میں بھی کیا، 2005 میں بھی کیا، 2007 میں بھی کیا. آپ نے صوفی محمد کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ کسی ملٹری کی آرگنائزیشن ہی نہیں کیا تھا. 2008 میں ڈائیلاگ ہوا، صوفی محمد صاحب مالاکنڈ میں پہنچے اور انہوں نے جو سپیچ کی وہ ہم سب کو یاد ہے. وہ گورنمنٹ نے کیا تھا. مشرف صاحب جب پاور میں تھے تو وہ کہتے تھے جی مشرف صاحب جب ہٹ جائیں گے، آفس چھوڑ دیں گے تو سب چیزیں نارمل ہو جائیں گی. یہ بڑھتی چلی گئی. دس از اے سیریس ایپلیکیشن. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو کہ وہ اچھا. پھر یہی انہوں نے ملیٹنٹ اس میں پختون ملیٹنسی میں لے جانے کی کوشش کی. جب وہ شریعت نہیں بکا شریعت کا، تو انہوں نے کہا جی پختون ڈیپریویشن کے اوپر اس کو ملاؤ. ساتھ ہی ایک سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ چل رہی تھی، اس کے ساتھ آپ نے جڑنے کی کوشش کی انہی طالبان انہی پی ٹی پیز نے. تو یہ کہیں نہ کہیں آتے جاتے رہیں گے. دس از اے سیریس ایپلیکیشن. یہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیں گے. یس، ان ہاؤس برنگنگ ہاؤس آرڈر از دی پرائم ریسپانسبلٹی. پھر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، یہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل اونرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اس آپریشنز کو یا ان کو اون کریں، پھر ساری جو ڈیموکریسی کی جو چیزیں ہیں، ضروریات ہیں، ان کو پورا کریں. جن کی بھی گریوینسز ہیں، جب وہ پچھلی پی ٹی آئی پاور میں تھی تو نون لیگ اسی طرح کی باتیں کرتی تھی. جب پیپلز پارٹی، نون لیگ، ہم تو پیدا ہوئے تو اسی انوائرمنٹ میں آگے بڑھتے چلے گئے. یس، لمبے مارشل آرٹس رہے، لمبا ملٹری دور رہا، جس کی وجہ سے بہت نقصانات ہوئے. بینگ اے ملٹری مین میں کہتا ہوں کہ ہماری ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے تھی کہ ملٹری کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں. دیئر پلیٹ از فل ناؤ. اب بھی وہاں پر جو لارجر کوئی ایسی نہیں ہے جو لارجر آئی مین اوپر سے لے کے ٹاپ سے لے کے نیچے تک جو سینس ہے کہ یہ اپنی ریسپانسبلٹیز لائیں. دیٹس وائی ملٹری از سیئنگ کہ آپ کے گورننس کے جو گیپس ہیں وہ اپنے اپنے خون سے کرنے پڑتے ہیں. یہ سب کے لیے، یہ صرف ایک پارٹی یا اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں، ہم اگر اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہیں گے کس نے کیا کرنا ہے، ہم وی آر ناٹ موونگ فارورڈ. پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے، فیڈرل میں سوائی بھی جیسے بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پہلے تو پاکستان پہ کنسنسس کریں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن پہ کنسنسس کریں اور ایک وے فارورڈ اپنا لیں. ملٹری ول کیپ ڈیلیورنگ یو. ان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، اور اگر نیشنل ول اس کے ساتھ لگ جاتی ہے گورنمنٹ تو دس از ناٹ اے بگ ایشو. آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں کہ دس از ڈویبل ٹل ناؤ. لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. تو یہ آئی تھنک سب کو اپنے تھوڑا تھوڑا اپنا بیک سٹیپ لے کے سینٹر میں آنا پڑے گا اور یہ چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. I really hope ایسا ہی ہو. بٹ towards the end زاہد حسین صاحب، ابھی تو سیز فائر اناؤنس ہوا ہے. وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کی ریکویسٹ کے اوپر ہوا ہے. کیا اور کوشش یہ اسٹیٹمنٹ میں یہ ہے کہ مخلصانہ کوشش کی جائے گی دونوں اطراف سے کہ معاملات کو بات چیت سے حل کیا جائے. کیا کوشش ہو سکتی ہے پریسائسلی، اگر آپ اختصار سے فرمائیں کہ جو پاکستان کر سکتا ہے، یا what should we rather expect from the افغان طالبان regime؟ میرا خیال یہ کہ ابھی اچھی بات ہوئی سیز فائر ہو گئی، کیونکہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ ایک دیکھیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس طرح کی وہ پالیسی نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوشش بھی کی جا رہی تھی کہ مذاکرات ہوں. اب ایک دو چیز میں خالی کہنا چاہتا ہوں آخر میں، کہ ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی بہت سنگین حالات ہیں، اور یہ کے پی میں اس کا سب سے زیادہ اثر، اور تو ہمارے اور صوبے اس طرح سے موجود نہیں ہے، بلوچستان ہے یا یہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں واقعی اگر آپ سوچتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ان حالات میں ایک جو اگر فرض کیجئے کہ اختلافات بھی موجود ہیں، اس کو حل کرنے کے سیاسی طریقے ہونے چاہیے، سیاسی پارٹیوں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان.